بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی، آپ کی خدمت میں اس نئی ایپیزوڈ، اس نئی قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اور جس طریقے سے ہم نے اپنے اس پروگرام آؤ بات کریں کا ایک موضوع بنایا ہے، اور وہ موضوع ہے سوشل ٹاپکس اور وہ معاملات، وہ مسائل کے جو ہمارے اس معاشرے کے اندر ہمیں کنسرن کرتے ہیں، مسلم پاپولیشن کو اسپیشلی ان کی توجہ کے مستحق ہیں، ان ٹاپکس کو، ان موضوعات کے اوپر کہ جن موضوعات کے اوپر عام طور پر بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی ہے، ان ٹاپکس کو ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ اور جس طریقے سے ہمارے اپنے جو مشاہدہ ہے کہ یہ تمام وہ ٹاپکس ہیں جن کی ضرورت، جن کے اوپر بات چیت کرنے کی ضرورت، جس میں رہنمائی کی ضرورت آج ہمیں اس مسلم کمیونٹی کے اندر ہے جو برطانیہ کے اندر اور یورپ میں بالخصوص بستی ہے۔ ہم سب کے مسائل تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، خواہ وہ آبادی فرانس میں ہو یا پاکستان کے اندر ہو یا اسپین کے اندر، تو یہ جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے تقریباً جو مسائل ہیں وہ ایک جیسے ہیں اور تمام کو ایک جیسے ہی چیلنجز کا سامنا ہے۔ کہیں 19 ہے تو کہیں 20، اور کہیں معاملات اپارچونیٹیز کچھ زیادہ ہیں، کہیں مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کہیں لوگ اپنا راستہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے اندر کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اور اس طریقے کے تمام موضوعات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور آپ اپنی کالز کے ذریعے سے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو آج بھی اس آؤ بات کریں کا ایک نیا ٹاپک، نیا موضوع جو ہے وہ ہم چھیڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع بہت اہم موضوع ہے۔ وہ ہماری اور آپ کی جو جنریشنز ہیں، یہ جنریشنز جو اس وقت ہمارے پاس ینگ جنریشن، یوتھ جو موجود ہے، نوجوان جو موجود ہیں، اور جو آئندہ آنے والے جو نوجوان ہیں ان سے متعلق ہے، اور بہت اہم موضوع ہے۔ کیونکہ یہاں دیکھیں اس کنٹری کے اندر ایک مرتبہ اگر کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی ینگ، کوئی نوجوان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلطی جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے، بلکہ وہ اس کے کیریئر کے اوپر، وہ اس کی پیپرز کے اوپر، وہ اس کے ساتھ ایک داغ جو ہے وہ بن کر لگ جاتا ہے، اور وہ اس کی کریڈٹ ہسٹری کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور وہ غلطی خواہ اس کی ذمہ داری کسی کی بھی ہو، مگر وہ غلطی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور اس کی زندگی کے اندر ایک بدنما دھبا جو ہے وہ رہتا ہے، اور اس کا پچھتاوا جو ہے اس کو۔ تو یہ معاملات کیوں ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ نوجوان ایک بڑی تعداد میں جیلوں کے اندر موجود ہیں، مسلم نوجوان، اس حوالے سے بہت زیادہ بات چیت نہیں کی جاتی، مگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے بات چیت کریں، آپ کے جو مشاہدات ہیں ان کو شیئر کریں، اور جن خاص طور پر وہ ہمارے ناظرین ہیں کہ جن کے گرد و نواح میں اس طریقے کے معاملات رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں۔ تو امام صاحب آج کے اس ٹاپک کی اہمیت کے حوالے سے آپ کچھ شیئر کریں، تاکہ اس کے بعد پھر میں کچھ اعداد و شمار پیش کروں گا کہ 2004 میں 10 سال پہلے، 12 سال پہلے تقریباً کیا صورتحال تھی جیلوں کی، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، اوور آل پاپولیشن کتنی تھی، اور آج اس وقت جو ہے وہ 2018 کے اندر، 17 کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے۔ تو میں کچھ نمبر شیئر کروں گا، اس سے پہلے آپ اس کی اہمیت کے اوپر تھوڑی سی اگر بات چیت کریں تو۔ جی بالکل، اصل میں ہمارا اس پروگرام کے اندر ایسے ہی موضوعات کی کوشش ہوا کرتی ہے کہ جن کا ہماری روزمرہ زندگیوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور بالخصوص آنے والی نسل کے حوالے سے۔ جیسا کہ آج کا بھی ٹاپک جو ہے کہ نوجوان جیلوں میں کیوں، اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ جی الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر تو ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جو چیز سوسائٹی کے اندر جو 4 گھر چھوڑ کے وہاں تک پہنچ چکی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چلتے چلتے ہمارے گھر تک بھی پہنچ جائے۔ تو ہمیں آج یہی جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ بچے جو خدا نخواستہ کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر، ایسی رانگ ایکٹیویٹیز کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں کہ جن کا اینڈ اپ جو ہے وہ جیل کے اندر جا کے نکلتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور کیوں جو ہے وہ ہمارے نوجوان ایک اوور آل بھی جو ہے نا وہ ایک
ایک جو جرائم کی تعداد کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے حوالے سے بھی مختلف ہماری اپنی میٹنگز کے اندر بھی بات ہوتی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ بسا اوقات کچھ جو غلط ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر ہمارے نوجوان بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ انہی وجوہات کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے وہی جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس کے جو اعداد و شمار ہیں ان کا بھی ذکر کر لیں. اور ساتھ ناظرین کرام، ظاہر ہے کہ یہ ہمارا پروگرام آؤ بات کریں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہم مل کر بات کرتے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، آپ کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے آج نوجوان جو ہے وہ بہت زیادہ جیلوں کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور یہ تعداد جو ہے وہ ہر آنے والے سال کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یا اس کے سد باب کیا ہو سکتا ہے، اس سے کس طرح بچاؤ کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار ہمارے ساتھ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. جی امام صاحب دیکھیں، یہ اعداد و شمار جو ہے منسٹری آف جسٹس کے ہیں. صحیح ہے. اور منسٹری آف جسٹس جو پریزن سروس اس کے اندر آتی ہے، تو اس کے جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2002 میں جو جیلوں کی پورے یو کے جو جیل ہیں اس کی جو ٹوٹل پاپولیشن تھی وہ 70,778 کو 71,000 کے قریب اس کے اندر قیدی موجود تھے. یہ میں 2002 کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. جو کوئی تقریباً 15 سال پرانی بات ہے یہ. صحیح ہے. اس میں 71,000 میں سے جو مسلمان تھے وہ 5,500 تھے. اور یہ اس جو پاپولیشن ہے اس کا ریشو یہ بنا 7.7%. صحیح ہے. اچھا، گو کہ اس وقت بھی 2002 میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ کوئی 3% تھی، مگر جو مسلم پاپولیشن تھی جیلوں کے اندر وہ 3% سے کہیں زیادہ تھی، تقریباً ڈبل 7.7% کے قریب تھی. اچھا، اب اس وقت جو صورتحال ہے، یہ جو آخری فگرز میرے پاس ہیں یہ 2014 کے ہیں. اور 2014 میں جب دوبارہ ریلیجن، ایتھنیسٹی اور بہت سارے مختلف جو فیکٹرز ہیں، ایج اور اس کے حساب سے میل فیمیل ساری جو کیلکولیشن جب ہوتی ہے، انالیسز، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں ان کنٹریز کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے اس ڈیٹا کو بہت ڈیپلی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ انالائز کریں، اس کے ذریعے سے معاشروں کا جو ٹرینڈ ہے وہ اس کو جانیں اور اس کے بعد اس سے کچھ بچاؤ کی تدابیر اختیار کر سکیں. 2014 میں اوور آل پاپولیشن جو تھی وہ کوئی 85,000 کے قریب تھی جیلوں کے اندر، 85,000. اچھا، یہ 85,000 2002 سے انکریز ہوا ہے، 20% اضافہ ہوا ہے اس کے اندر. ٹوٹل جو پاپولیشن جس میں ہر طریقے کے لوگ موجود ہیں، ہر رنگ و نسل کے اور ہر مذہب کے، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، مذہب والے، بغیر مذہب کے، ہر جو ہے نا وہ اس کی کاؤنٹنگ کے اندر تھا. جو 85,000 میں سے جو مسلم پاپولیشن ہے وہ 2014 میں وہ ہو گئی 12,500. تب جو ہے وہ 5,000 کے قریب تھے. وہ 5,000 کے قریب تھے، 5,500. اور ٹوٹل پاپولیشن تھی 71,000. 71,000 میں سے کوئی 5,500 5,500 مسلم تھے، جو 7.7% تھے. اب یہ جو 85,000 میں سے جو 12,225 جو مسلمز ہیں، جو اپنے آپ کو جنہوں نے اپنا فیتھ ڈکلیئر کیا مسلمانوں والا، یہ ان کے اندر اس ریشو سے 122% کا اضافہ ہوا ہے. اور یہ اس 85% کا اگر ہم ریشو دیکھیں تو یہ بنا 14%. اچھا، مسلمانوں کی جو آبادی 2000 میں تھی، ٹوٹل آبادی کا جو حصہ تھا وہ 3% مسلمان تھے. صحیح ہے. اب اس وقت جو ہے کوئی 2014 میں مسلمان تقریباً کوئی 5% کے قریب ہیں، 4.8% کے قریب. صحیح ہے. ان 4.8% کے مطابق ہی مسلمان 4.8% جیلوں کے اندر ہونے چاہیے تھے، اگر ہوں بھی تو. ٹھیک ہے، اگر ہوں بھی تو. مگر ان کی جو تعداد 4.8% سے 14.4% جو ہے وہ تقریباً کوئی 14% کے قریب جو ہے مسلمان. اب یہ اپنی آبادی کے لحاظ سے ایک جو پروپورشن ہے وہ کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک جو مسلم فیملی ہے، ٹھیک ہے، آخر کیا وجوہات ہیں کہ ہماری اپنا جو ایک فیملی سسٹم ہے، مسلمانوں کا جو ایک اپنا جو ایک بلیف کا سسٹم ہے، اس سسٹم میں اگر ہم اپنے بچوں کی کیا بالکل تربیت کرنے سے ناکام ہو گئے، ٹھیک ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سوشل اس طریقے کے معاملات ہیں، اکانومک جو ڈیپریویشن ہے، جو معاشی مسائل ہیں، اس کی وجہ سے، یا اور
ایسے کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ تعداد جیلوں کے اندر اضافہ ہوا ہے؟ بالکل، اس کی یہی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ہمارے ناظرین وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے اس حوالے سے اپنا ایکسپیرینس اور مختلف واقعات شیئر کر سکتے ہیں. اچھا، میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے، کیونکہ اکثر ایز این امام لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کے حوالے سے کچھ شیئر کرتے ہیں یا پرابلم، تو مختلف اس کی جو ہے نا وجوہات نظر آتی ہیں یا مختلف بڑی دردناک واقعات سننے کو ملتے ہیں. ایک خاتون بڑی محترمہ کافی عمر کی تھیں، تو وہ آئیں وہاں پہ میرے پاس، اور انہوں نے جو ہے وہ بات چیت کے اندر، پہلے فون پہ بھی بات چیت ہوتی رہی، تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا. شاید وہ بھی دیکھ بھی رہے ہوں گی. انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ ان کا جو ہسبینڈ تھے ان کے، وہ جب ان کا بیٹا چھوٹا تھا وہ فوت ہو گئے. تو اب جو ہے وہی ان کا ایک بیٹا تھا، تو وہ اس کے لیے وہ کام کاج بھی کرتے رہیں، فیکٹریز کے اندر انہوں نے کام کیا اور پوری کوشش کی کہ اپنے بچے کو جو ہے نا وہ سب سے اچھی چیز، اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا باپ نہیں تھا تو مجھے یہ چیز ملی نہیں، تو اس کے لیے وہ سب کچھ کرتی رہیں، اور اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھے جوتے، کھلونا جو ٹاپ کلاس کا ہو وہ اسے مہنگی سے مہنگی چیزیں. اچھا، وہ کرتی نہیں. پڑھائی کے اندر وہ بچہ بہت ٹاپ پہ رہا، اسکول کے اندر، کالج وغیرہ کے اندر بھی بڑے اچھا اس کا جو ہے. پھر جو اس کے ارد گرد وہاں پہ رہنے والے لوگ تھے، لڑکے وغیرہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا جو ہے نا پیسے والا ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ والدہ کھلا اس کو خرچ کر دیتی ہے. انہوں نے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ فرینڈ شپ لگانا شروع کر دی، اور پھر انہوں نے اسے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈرگ وغیرہ کی طرف متوجہ کیا، اور وہ کرتے کرتے پھر وہ بالکل پٹری سے اتر گیا. اور پھر اب جو ہے وہ کہتے ہیں وہ کئی مرتبہ وہ جیل جا چکے ہیں. باہر آتا ہے، بڑا کچھ اس کے لیے کرتے رہی ہوں، اسے پاکستان بھی بھجوایا، اس کا کچھ علاج وغیرہ بھی کروایا، لیکن پھر جو ہے وہ جب واپس وہ آتا ہے تو پھر اسی جو ہے وہ ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے. تو اب وہ ماں کہ جس بیچاری کی ساری ایک طرح سے یہ کہہ لیجئے کہ اس کا کل سرمایہ ہی وہی ایک بیٹا تھا، اس کے لیے اس نے جو ہے وہ دوسری شادی بھی نہیں کی، اس نے جو ہے وہ اور کسی طرف جو ہے توجہ بھی نہیں کی، اپنی ساری زندگی کام کاج کے اندر بھی گزار دی. اس کا بیٹا بھی وہ جب اس صورتحال سے گزر رہا ہے، اور اس میں یعنی اس کے مختلف وجوہات آپ کہہ لیجئے، اس میں آپ یہ بھی کہہ لیجئے کہ وہ جو ایک فرینڈشپ جو ہے نا وہ اس کا بڑا ایک اثر شامل ہوتا ہے، خاص کر بچے جب جو ہے وہ پرائمری سے نکل کر سیکنڈری اسکول کے اندر جاتے ہیں. اصل میں دیکھیں یہ بہت سارے اس طریقے کے عوامل ہیں کہ جو جن کا تذکرہ ہونا چاہیے. اور ناظرین، ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ کیا عوامل ہوتے ہیں جو آپ کے مشاہدے کے اندر آئے ہیں، اور وہ کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی ایک ینگ بچی کو کسی ایسے راستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ وہ اینڈ اپ ہوتا ہے کسی کرائم کی صورت کے اندر، اور وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کسی ایسے جرم کی صورت میں کہ جس کے بعد اس کو جو ہے وہ جیل جانا پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی اپنی جو پوری زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک بدنما دھبا جو ہے وہ بن جاتا ہے، پوری فیملی لائف جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آگے کا جو فیوچر ہوتا ہے اس کے اندر اس کو اس ندامت کا احساس، اور اس کے بعد پھر وہ زندگی کے اوپر دوبارہ اس ٹریک کے اوپر آنا. اور یہ سب جو نوجوان ہوتے ہیں، ہر نوجوان اپنا ایک صلاحیت رکھتا ہے، ایک اس کے اندر ذہانت موجود ہوتی ہے. آخر کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم اس پروگرام کے اندر آپ کی کالز کو شامل کریں، اور آپ کے جو مشاہدات ہیں، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر کوئی ایک بچہ، کوئی ایک بچی، کوئی ایک جو ینگ پرسن ہے وہ اس طریقے کی صورتحال سے اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے، اور اینڈ اپ ہوتا ہے کہ کوئی کرائم کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، اور کوئی اس کے بعد. تو امام صاحب، جو منسٹری آف جسٹس جو رپورٹس اپنی دیتی ہے نا، اس کے اندر جو انہوں نے 2 ٹاپ وہ بتائے ہیں، فیکٹرز بتائے ہیں، جو ٹاپ جس کو ہم کہتے ہیں نا جو کاؤنٹس ہوتے ہیں، جو چارجز جو ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک ڈرگز کے اندر انوالومنٹ، ڈرگز کو یوز کرنا یا ڈرگز کے اندر اس کے لین دین کے اندر انوالو ہونا. ایک تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے نا وہ یہ ایک پرابلم ہے، ایک میجر پرابلم ہے ہماری کمیونٹی کے ساتھ میں اس وقت. اور جو دوسرا ہے وہ ہے وہ کرائم کہ جس میں کوئی فزیکل جو مار دھاڑ ہو جاتی ہے، جو آپ کا کسی سے جھگڑا ہوا اور وہ فزیکل ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس میں چلا گیا، اور اس کے بعد اینڈ اپ ہوا کہ آپ جو ہے وہ آپ چارج ہو گئے، کنوکشن ہونے کے بعد آپ کو جو ہے نا 4 مہینے 6 مہینے کی جو ہے وہ سزا ہو گئی. تو یہ 2 مین چیزیں ہیں. یہ تو یہ اس کے بعد تیسرا جو نمبر انہوں نے بتایا وہ ہے جو فائنینشیل جو
فراڈز ہیں یا اس طریقے کی جو رابری اور فراڈز جو ہیں وہ تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ چارجز بتائے گئے ہیں. جی آپ کچھ تو اس میں یہی جو بات کر رہے ہیں نا آپ نے کہ اس کا ایک جو مین فیکٹر جو ہے وہ ڈرگ ڈیلنگ وغیرہ کے اندر یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں اصل میں والدین کو بھی اس حوالے سے یہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ جب ڈرگ ڈیلنگ کے اندر جاتا ہے, ظاہر ہے ایک فرینڈ شپ جو ہے وہ ماحول اسے ملتا ہے, اس میں بڑھتا ہے, لیکن والدین اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ بچے یہ جو تمہارے پاس 50 کے نوٹ ہیں اور یہ تم نئی گاڑی لا رہے ہو اور یہ تمہارے جو ہے وہ لباس اور جوتے بڑے قیمتی, یہ کہاں سے پیسہ کہاں سے رہا ہے. تو اس حوالے سے وہ اس سے کوئی سوال نہیں کریں گے. جب اس سے کوئی سوال پوچھیں گے نہیں, جب اس سے کوئی بات کریں گے نہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی, بلکہ بسا اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے جیسے ایزی منی آ رہی ہے جیسے بھی ہے, وہ راتوں رات امیر بننے کا بچوں کا خواب ہوتا ہے, پھر ان کو اس لائن پہ چڑھ پڑتے ہیں. پھر والدین جو ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ بتائیں کہ یہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں, کیوں لا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو اگر اس وقت پر بھی والدین اپنا اگر ایک احساس کر لیں تو یقیناً اس کے لیے جو ہے وہ, کیونکہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے, کہتے ہیں کہ کوئی نہیں بس ٹھیک ہے بچہ کہیں سے لا رہا ہوگا یہ ہے وہ, لیکن آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ معاملہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ لا علاج ہو جاتا ہے. جی تو اس وجہ سے جو ہمارے والدین ہیں خدا نخواستہ اگر اپنے بچوں کے اندر ایسی تبدیلیاں دیکھتے ہیں تو انہیں یہ چاہیے کہ نوٹ کرنا چاہیے اور ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیپ لینا چاہیے. ناظرین یہ ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس سبجیکٹ سے ہم سب کو کنسرن ہونا چاہیے. اور ہماری گرد و پیش میں بالخصوص جو مائیگرنٹ کمیونٹی اس کنٹری کے اندر کہلاتے ہیں, ہمیں تو ایک اپنا ایک لحاظ سے ایک رول ماڈل جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے اور ہر حوالے سے ایک پرفیکٹ مثال جو ہے وہ معاشرے کے اندر کے لیے بننی چاہیے. آخر کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے بچیاں ان جو جرائم ہیں اس کا شکار بنتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو مشاہدات ہیں اور جو آپ کی آبزرویشن ہے, جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش کے اندر, وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر کچھ لرن کریں, ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں جس کی وجہ سے یہ پرابلمز کریٹ ہوتی ہے, تاکہ جو بہت ساری جو ینگ پیرنٹس ہیں ان کو اس پرابلم سے نجات مل سکے اور ان کو کچھ جو ہے گائیڈنس مل سکے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم, بات کیجئے. جی آپ جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اور اس ٹاپک کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں. اور دیکھیں یہ ٹاپک اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ جو ینگ جو جنریشن ہوتی ہے وہ اس کو اگر صحیح طریقے سے گائیڈنس نہیں دی جائے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ بہت سارے ایسے کام کرنے کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر ایسے جو ہے نا وہ پرابلمس کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. امام صاحب ایک اور چیز جو میں جو بات میں کہنا چاہوں گا, بہت سارے فیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اچھا کچھ فیکٹرز جو ہیں وہ انفرادی حوالے سے یا فیملی کے حوالے سے کہہ لیں, کچھ اوور آل سوسائٹی کے حوالے سے, ٹھیک ہے. سوسائٹی کے حوالے سے جو پرابلمز ہیں وہ پرابلمز بھی ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ان کا بھی تذکرہ کریں, ٹھیک ہے. ڈسکریمنیشن ایک بڑا پرابلم ہے, ایک میجر چیلنج ہے ہماری سوسائٹی, ہماری کمیونٹی کو اس وقت, ٹھیک ہے. میڈیا نے جس طریقے سے اسٹیریوٹائپ کیا ہے, ایک جو پورٹرے کیا ہے مسلم کمیونٹی کو, اس کی وجہ سے مسلم جو بچے بچیاں ہیں جس وقت وہ اپنی ایجوکیشن ختم کر کے ایک اپنی پروفیشنل فیلڈ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے جاب کی اپارچونیٹیز نسبتاً کم ہو جاتی ہیں بنسبت دیگر وائڈر کمیونٹی کے. اچھا یہ ایک پرابلم بالکل موجود ہے, مگر اگر یہ پرابلم ہے تو اس پرابلم کو ریزالو کس نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. ریزالو تو مطلب کمیونٹی نے خود کرنا ہے نا, میں نے اور آپ نے, ہم نے بیٹھ کر آپس میں گفت و شنید کر کے اس کا کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالنا ہے, کیونکہ ہم نے رہنا یہی ہے, ہماری جنریشن نے آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے. اگر ڈسکریمنیشن ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے اس کو جابز حاصل کرنے میں پرابلم ہے, ٹھیک ہے, تو ایسے کچھ پیرنٹس آگے بڑھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے بچوں کو گائیڈ کیا اور دوسرے بچوں کو گائیڈ کیا کہ وہ کوئی ڈپریشن کا شکار نہ ہو, وہ کوئی جو سائیکولوجیکل جو امپیکٹ ہے اس کو شکار نہ ہو, اور ایک
رائٹ وے کے اندر، رائٹ ڈائریکشن کے اندر وہ آگے بڑھتے رہیں بجائے اس کے کہ کوئی غلط جو ہے وہ قدم اٹھائیں. بالکل. یہ جو ہماری جنریشن ہے نا، یہ آنے والی جو نسلیں ہیں، ان کے حوالے سے جب تک ہم سوچیں گے نہیں، جب تک ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ ہم نے ان کے لیے کچھ مثبت کرنا ہے یا ان کے لیے کچھ مثبت ایکٹیویٹیز رکھنی ہے کہ جن سے جو ہے وہ کچھ غلط ایکٹیویٹیز کی طرف ان کی توجہ اور دھیان نہ جائے، تو تب تک یہ چیزیں پھر ہم سفر کرتے رہتے ہیں. اصل میں ہوتا کیا، مجھے اگلے دن ایک صاحب بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو لوگ باتیں کرتے تھے، یا شادی ہوئی بھی بچے بھی چھوٹے تھے تو لوگ باتیں کرتے تھے کہ جی وہ فلاں کا بچہ جو ہے نا وہ ڈرگ میں پکڑا گیا ہے، فلاں کا بچہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. تو ہم نے کبھی توجہ نہیں دی تھی. ہم نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے، ایسے یہ کوئی ہوتا ہوگا، یہ یا اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اتنا کبھی سوچا ہی نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں دی. اور پھر ایسا ہوا کہ میرے 2 بیٹے تھے، اللہ رب العزت سب کے حال پہ رحم فرمائے. وہ کہتا ہے کہ وہ جب سے وہ بچے جو ہے ان کی عمریں تقریباً 16-17 سال کی ہوئیں، اس کے بعد سے ان کے رویے آہستہ آہستہ تبدیل ہوئے. اور آج وہ کہتا ہے کہ دونوں بچے، ایک جو ہے وہ تو بالکل ہی غائب ہے عرصہ دراز سے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے کہاں پہ. اور مطلب میں اس سے کوئی رابطے کی کوشش کرتا ہوں یا کچھ ملنا بھی چاہتا ہوں تو اس کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بالکل ہی وہ ختم. دوسرا میرا بیٹا جو ہے وہ کافی سالوں سے جیل کے اندر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ پہلے میں کبھی مطلب سوچتا نہیں تھا، اور اب میں ہر وقت سوچتا ہوں، لیکن اب سوچنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے کہ اب میرے ہاتھ سے نکل چکے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں. اور ان پروگرامز کا ناظرین کرام یہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کے ارد گرد کوئی رہنے والوں کے اندر کسی ایسی سچویشن سے کوئی گزرا ہے تو آپ اس حوالے سے اپنی رائے بتا سکتے ہیں. یہ بھی آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ آخر وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں. تو ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن فرمائیے. جی وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. آپ مفتی صاحب کے نام دعا کر سکتے ہیں جو سر میں درد ہو چاہتا. چلیں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. اللہ کریم آپ کو صحت، تندرستی، شفا عطا فرمائے. آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ میری بہن آپ فون پہ سنیں، ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے. اچھا جی امام صاحب، جو بات ہم کر رہے ہیں نا، اس کے اندر جو اصل میں یہ جو فگرز ہیں، اس فگرز کے اوپر بھی اچھی خاصی ایک ڈیبیٹ ہو چکی ہے، اور مختلف حلقوں نے ان فگرز کے اوپر بھی کویسچن کیے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو 14% جو ہیں، اچھا اس میں ایک پہلو، ایک دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ کہ یہ جو 14% ہے، اس کے بارے میں یہ کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ یہ 14% وہ لوگ ہیں کہ جو جس وقت آئے ہیں پریزن کے اندر اس وقت سے مسلمان تھے. صحیح ہے. یا پریزن کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں دنیا بھر کے جتنے پریزنز موجود ہیں، جہاں جہاں اسلامک چیپلنسی کی وہ فیسلٹی موجود ہوتی ہے، وہاں ایک بڑی تعداد میں مسلمان لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اب اگر ایک اچھی بڑی تعداد نے ان میں سے، تو یہ تو ایک بہت پازیٹیو بات ہے. یہ اصل میں پھر وہی بات کہوں گا نا کہ ایک جو بڑا چیلنج ہے آج ہمیں، سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ چیلنج یہ کہ جو اسٹیریو ٹائپنگ ہو رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے، اب اس میں وہ ڈیٹا موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ کتنے لوگ وہ ہیں کہ جو جس وقت آئے ہیں پریزن میں اس وقت مسلمان تھے، اور کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو آئے تو کچھ بھی تھے مگر یہ کہ پریزن کے اندر، جیل کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب جیل سے باہر نکلیں تو ایک مسلمان کی حالت میں نکلیں، اور جب یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا تو انہوں نے اپنا جو فیتھ ہے، جو ریلیجن ہے، وہ اسلام بتایا. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یہ تو آپ ابراہیم بھائی ایک بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک پہلو ہے. لیکن آخر یہ بھی تو سوال ذہن میں اٹھے گا ہی کہ 2002 یا 2001 کی جب آپ بات کرتے ہیں، اس وقت نہ تو اتنی مساجد تھی، نہ اتنے اسلامک چینلز تھے، نہ اتنے اسکالرز تھے، اور جرائم کی شرح جو ہے وہ کم تھی. آج جو ہے وہ اسکالرز بھی موجود ہیں، بہت سارے جو ہے وہ مساجد کے اندر بھی کافی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بہرحال جرائم کے اندر اور مسلمانوں کے بچوں کے جرائم کے اندر جو ہے وہ اضافہ بھی نظر آ رہا ہے. تو آخر کیا وجہ؟ یہی تو سوال ہے. تو نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، اور یہ بہت ایک میرا خیال ہے کہ ایک یہ غور طلب پہلو ہے
کہ مسلمانوں کی تعداد میں بھی اوور آل اضافہ ہو رہا ہے، سروسز بھی، انسٹیٹیوٹس بھی مختلف موجود ہیں، مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف رجحانات کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، مگر آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جو جرائم ہیں مسلم کمیونٹی کے اندر ان کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے؟ اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں ناظرین، چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل جیلوں کے اندر اس کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس ہے، کیا خیال ہے؟ آپ کے ارد گرد رہنے والوں میں سے اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بچہ جو ہے وہ جیل کی طرف گیا ہے یا جیل میں اسے جانا پڑا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا اس کے اندر جو ہے وہ معاشرہ، پورا معاشرہ جو ہے وہ کہیں اس سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، مساجد اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، یا پھر والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر کہیں کمی واقع ہو رہی ہے، یا پھر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کہیں بچوں کے جو ہے وہ ان کے ساتھ والدین کا جو تعلق ہے اس تعلق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، یا پھر والدین بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ اور عوامل ہیں، اسکول ہے، فرینڈز ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ کس وجہ سے بچہ جو ہے وہ ٹریک سے اتر جاتا ہے اور غلط راستوں پہ چلا جاتا ہے؟ آپ کی سکرین پہ نمبر موجود ہے، اس حوالے سے آپ جو ہے وہ کال کر کے اپنی رائے اور اپنے خیالات کا جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں۔ ابراہیم بھائی، ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف جو ہے وہ جہاں کی جو اعداد و شمار کے حوالے سے بھی کچھ ان کے حوالے سے آپ مزید کچھ بتا رہے تھے کہ اس کے اور کیا پہلو؟ جو ایک ایم پی ہیں، لیبر ایم پی ڈیوڈ لیمی، انہوں نے ایک ریویو کیا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ریویو اس پورے کیس کا جو ہے وہ ہوا ہے، صحیح ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو مسلم پاپولیشن جو ڈبل ہوئی ہے پچھلے 10 سال کے اندر پریزن کے اندر، ڈبل سے بلکہ زیادہ ہوئی ہے، تو آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو وجوہات تو انہوں نے کوئی فائنڈ آؤٹ نہیں کی ہیں ابھی تک۔ صحیح ہے، اچھا اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، کالرز ہیں انہیں ساتھ شامل کرتے ہیں۔ کالرز ہیں، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بات کیجئے۔ جی علی عمران بات کر رہا ہوں یہاں لندن سے۔ جی آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ اچھا ٹاپک ہے اور عموماً اس طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور خصوصاً اس قسم کے ٹاپکس پہ۔ تو جو فگرز آپ نے بیان کیے ہیں یہ یقیناً بہت ہاریبل ہیں، خاص طور پہ مسلم کمیونٹی کے لیے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فگرز تو یقیناً الارمنگ ہیں اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، جس طرح سے آپ لوگ اس کے بارے میں اویئرنیس ریز کر رہے ہیں، لیکن جو بچے جب اگر چھٹ کے آتے ہیں ہماری کمیونٹی میں سے، تو کیا آپ مجھے آگاہ کر سکیں گے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اور ان کو کمیونٹی میں دوبارہ انگیج کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یا اٹھائے جانے چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں عموماً ایسے لوگوں سے، اور صرف ان بچوں سے ہی نہیں، ان کی جو فیملیز ہیں ان سے بھی لوگ عموماً پھر ملنا جلنا پسند نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کے اوپر بھی الزام نہ آئے، چاہے وہ ان کے فیملی کے لوگ ہوں، محلے کے لوگ ہوں، یا ایون کمیونٹی کے بھی۔ تو اس بارے میں بھی ذرا تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے۔ بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں اور اچھی چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بہت شکریہ آپ کی کال کا، ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی بات کرتے ہیں، نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ دونوں کو جزائے خیر عطا کرے، بہت اچھی تربیت ہو رہی ہے ہماری۔ تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ زیادہ جو اس چیز میں جو مطلب جو قصوروار ہیں تو وہ جی پیرنٹس کو ہوتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس کو شروع دن سے بچوں پہ اگر جی توجہ رکھنی چاہیے تو بچے اس راستے پہ نہیں نکلتے۔ جیسے کہ میں نے زیادہ مشاہدہ یہ کیا ہے کہ اس ملک میں ماں اور باپ دونوں کام کرتے ہیں، تو جب دونوں کام کرتے ہیں اور بچوں کے ہاتھ میں اپنے گھر کی چابی انہوں نے جی تھما دی ہے، تو باپ اگر 6 بجے آ رہا ہے اور ماں 5 بجے آ رہی ہے اور بچوں کا اسکول جیسے 3:30 4 بجے ختم ہوتا ہے، تو مطلب والدین کو نہیں پتا کہ بچے اس عرصے میں کہاں جاتے ہیں۔ جو مطلب پرائمری اسکول تک تو مطلب پیرنٹس پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں بچوں کو، تو اس وقت تو بچے سیف ہوتے ہیں، لیکن جب سیکنڈری اسکول میں بچے جاتے ہیں تو بچے کے فرینڈز بھی ان کو بلی کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں، جیسے ابھی میں اپنے بچوں کے لیے جاتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ جی ماما بیبی ہے، تو پھر ہمارے بچے بھی کہتے تھے کہ لوگ ہمیں چھیڑتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کے مطلب والدہ آتی ہے آپ کو کلیکٹ کرنے کے لیے، تو پھر میں نے کچھ سوچا ٹھیک ہے آپ خود بھی آؤ، لیکن سارا کچھ سمجھا دیا۔ لیکن وہ سب سے خطرناک ٹائم ہوتا ہے کہ جب بچہ اسکول سے آتا ہے گھر میں، تو راستے میں جیسے ڈرگ ڈیلر والے وہ ان کو کچھ نہ کچھ پکڑا دینا کرنا
کافی بچوں کے ساتھ یہ مطلب ہیپن ہوا. تو اپنے بچوں کو تو ہر مطلب پیرنٹس ہی سمجھاتا ہے, لیکن پیرنٹس کے لیے میری یہ ایڈوائس ہے کہ بچوں کو بولیں کہ ہم آپ پہ 100% ٹرسٹ کرتے ہیں. بچوں کو اگر بولیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا یا ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے, تو وہ بھی بچہ پھر وہ ہوتا ہے کہ مطلب پیرنٹس ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے. لیکن جب ان سے نظر بچا کے ان کے بیگ ضرور چیک کریں, کوئی تو کلو پیرنٹس کو مل جاتے ہیں کہ بھئی کہیں کس نے کچھ دیا نہیں ہے یا بچے کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, تو ضرور چیک کریں. دوسرا, بچوں کو بے شک ہے کہ خود آئے, لیکن کبھی کبھی اس کے راستے پہ مطلب چھپ کے کھڑے ہو کے کہیں سے ملتا نہیں ہے, کہیں صحیح آتا ہے کہیں جاتے ہیں, تو پیرنٹس کو مطلب اپنی آنکھیں مطلب کھلی رکھنی چاہیے. بچوں پہ ٹرسٹ کریں لیکن ساتھ اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں. اور خاص طور پہ جب بچے کالج جاتے ہیں تو جب وہ بس پہ آنا جانا ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک ٹائم ہوتا ہے. بچے کرتے ہیں کہ بس کے اوپر بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور اوپر سب کچھ ہوتا ہے, نیچے ڈرائیور کی نگاہ پھر بھی مطلب بچوں کی طرف ہوتی ہے. تو اپنے بچوں کو بولیں کہ نیچے بیٹھیں, نیچے بیٹھیں گے تو پھر اتنی مستیاں بھی بچے نہیں کرتے, کیونکہ وہ ایسی 11 سے 19 سال کی عمر تک کا جو جس اگر بچے کو آپ نے سنبھال لیا, چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی, اس کے بعد بچہ کہیں نہیں جاتا. 11 سے 19 سال کے پیرنٹس سے درخواست ہے اس عمر کے بچوں کی بہت حفاظت کریں. لڑکا ہے یا لڑکی ہے, ہر ایک لحاظ سے ان کے اوپر مطلب جی نظر رکھیں, لیکن چھپ کے رکھیں. اگر بچوں کو اگر آپ جاسوسی کریں گے تو وہ بھی بچے کہتے ہیں کہ ماں باپ کو تو ٹرسٹ ویسے بھی نہیں ہے, چلو جی کر کے دکھاؤ. تو جو پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں آپ پہ 100% ٹرسٹ ہے, آپ یہ نہیں کرو گے, تو بچے بھی اپنی ماں اور باپ کی لاش رکھتے ہیں. اور دوسرا جیسے ہے کہ یہاں جو جیلیں ہیں, تو اس کا یہ بھی ہے کہ میرا بھی تھوڑا سا سوشل انٹریکشن ہے. تو ایک بچہ جو بگڑ گیا, جب میں نے اس کو سمجھایا تو کہنے لگا کہ آنٹی جیل تو ہمارے لیے ہالیڈے ہے. اچھا, جیل ہالیڈے, جیل میں جانا تو ظاہر ہے جیلیں سخت ہوں گی, کوئی قانون سخت ہوگا تو بچے بھی ڈریں گے کہ ہم نے وہ تو ٹچ سے مند بچہ نہیں ہوا, وہ کہتے ہیں وہاں جا کے ہم ریسٹ کرتے ہیں, پھر آتے ہیں تو پھر جی نیا وہ ان کا ایک ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بچہ جیل جائے نہ, کہ اس کو پتہ چلے کہ ہاں جی اندر جا کے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, ڈر ہی رہے کہ جیل ہے, ڈرانا ہی چاہیے. لیکن جب ایک بچہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو کوئی ایسا بات جائیں گے, پھر آئیں گے, پھر کام کریں گے, پھر پکڑے جائیں گے. تو بچے اتنے انوالو ہیں مسلمانوں کے کہ وہ واقعی آپ نے صحیح وہ کیا ہے. اور یہ لمحہ فکریہ اگر مطلب والدین نہیں اپنے بچوں کو, اللہ اور مطلب رسول کے بعد والدین نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں, باقی اور تو کوئی حل نہیں ہے. یہ صرف ادھر کر کے پاکستان کا بھی یہی کچھ حال ہے. بہت شکریہ میری بہن, آپ نے بڑی تفصیل سے ماحولی پہلوؤں پہ بات کی ہے, جزاک اللہ خیرن. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیری صاحب ہیں یا آصف صاحب ہیں؟ جی زبیری عرض کر رہا ہوں. میری جیسی آواز اور کس کی ہو سکتی ہے میرے بھائی, اور آپ پہچان جاتے ہیں. دیکھیں نا, پھر پہچان لیا آپ کو. یہی پیار کو پیار سے پیار ہوتا ہے نا. اچھا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فلاسفی کا ایک فارمولا ہے کہ ہم اس گھوڑے کی طرح ہیں جو کک اپ دا ڈسٹ, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. دیکھیں اس ملک میں بچے جو ہیں وہ اسکول جاتے ہیں, باپ کام پہ چلا جاتا ہے, ماں باپ وہ ڈرامے دیکھنا شروع ہو جاتی ہے, اور بچے جب اسکول سے آتے ہیں تو کچھ نہیں, جاتے ان کو مسجد میں ڈالتے ہیں. ماں باپ کا پیار جو ہے بچوں کو کچھ نہیں. میں کچھ عرصے کے لیے پیرنٹس گورنر تھا اسکول میں, تو میں نے دیکھا کہ بالکل ہی ہماری جو ہے, اور میں ٹیچر بھی رہا ہوں, تو ہماری جو توجہ ہے بچوں کی طرف بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. تو بچے کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں جی کہ ان کے سے آپ لاڈ پیار, جب آئیں اسکول سے بچے, آپ خود جائیں ان کو لینے کے لیے, خود چھوڑنے کے لیے جائیں, اور اس سے پیچھے بیٹا آج کیا کام کیا ہے, ٹیچر کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے, کون سا ہوم ورک اس نے دیا ہے. تو بچوں میں وہ پیار ہوگا. جب ہم ایلینیٹ کر دیں گے بچوں کو تو پھر وہی ہوگا جو انگریز بچے کرتے ہیں. اور جو آج کل جو باتیں ہو رہی ہیں خاص کر کے ڈرگ کا, پراسٹیٹیوشن کا, میں کس چیز کا نام لوں, یہ سب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے توجہ بچوں کی طرف سے ہٹ گئی ہے. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ باپ ٹھیک ہے کام کر رہا ہوں, میں نے بھی کام کیا ہے, 54 سال سے میں نے کام کیا ہے, 5 سال کے جو میں 4-5 سال جو یونیورسٹی میں تھا میں نے کام کیا ہے. کام سے کوئی آر نہیں ہے, لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ بچوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. صحیح ہے زبیر صاحب, اپنے توجہ نہ دی. صحیح ہے, آپ کی رائے آپ نے بھرپور طریقے سے دینا چاہیے. صحیح بات. جی نیکسٹ کالر بہت اچھی. جی ابراہیم, انہیں بھی شامل کر لیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بات کیجیے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے, بسم اللہ فرمائیے. مولانا صاحب
پروگرام جڑا بڑا سونا کر رہے ہو. جی بہت شکریہ. آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے ذرا فون پہ بات کیجئے, ایزی ہو جائے گا. میں اڑارو کرنا چاہنا طریقہ سی تو سر ٹی وی نہیں آواز بند کر سونا تھا سمجھ ایسی. ہاں جی 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 بات کیجئے, آپ بات کیجئے. ہاں جی جی نیکسٹ کالر کی طرف جاتے ہیں. ٹی وی کی آواز بند کر کے ہم سے فون میں بات کیجئے, انشاءاللہ بات ہوگی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے. جی مفتی صاحب ٹھیک ہو؟ جی جی بات کیجئے, امام صاحب بھی سن رہے. جی جی بات کیجئے میری بہن. جی صاحب میں سیاد بول رہی ہوں بریکفورڈ سے. آپ کا ہمیشہ پروگرام میں داخل ہوتی ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے آپ کا پروگرام, اور جو مسز ناصر نے باتیں کی ہے نا بہت زبردست, سب پہ میں اتفاق کرتی ہوں. ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ ہمیشہ بڑی وہ پڑھی لکھی اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اس حوالے سے ماشاءاللہ. آپ کچھ اس کے اندر کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ پیش کرتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں میں ترقی دے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام پیش کرتے ہو, اسپیشلی اسلام چینل, اللہ اس کو بہت زیادہ ترقی دے. جس طرح انہوں نے قاری اور قرآن شروع کیا ہے اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور الحمدللہ میں آگے بھی بچے پڑھا رہی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ میری بہن. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں امام صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کیجئے, بسم اللہ. جی bro, do you speak English? Sure. Speak in English, inshallah. You know, the problem is in the society today is peer pressure. Is because the peer pressure is, you know, after someone tells you to get drugs for them, you might not want to, but because of the pressure of the group and the threatening of the families, you feel like you have to fit in that group, and once you become addicted to the drugs, it's very hard to get out of. And your family, because you're scared they might come after your family. And also, once you're in that circle, it's very hard. And I think for a solution, you know, the Qari Ustad or the Jummah lectures in the mosque need to explain to these Muslim brothers and sisters to not bottle it and go to the police if they're being threatened, because it's not worth having the stress on your family and the rest of because it can really affect your health and your family's safety. And without being scared and just having the confidence to speak to the police and the different societies out there. Okay. That would be one solution. What else do you suggest at the family level, at parents level, what they should supposed to do? Yeah, parents, I think they should try their best to pick the children up from school if they can. And also I think they need to be aware of what time their children are going out and who they're going out with, and checking their bags when they come home from school, and spending time with them, and not just thinking they're home and they look okay and just letting them get on. When they're going into their room, or they might be hiding away, and then checking on them every night, because they could be crying, they could be in a mentally emotional bad place, and always keeping on top of everything, and giving the other the sons and daughters of their friends, family, the lesson as well, so that they're aware in case they're not aware. Okay, my sister, thank you very much for your suggestions, and jazakallah khairan for your call. بہت شکریہ. Next caller, جی next caller انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا بہن بھائیوں سے یہ ایک ریکویسٹ بھی ہے, پیغام بھی ہے. آپ سب کے بچے جو ہیں یہ اگر جاتے ہیں انگلش اسکولوں میں جاتے ہیں, وہاں سب کچھ انگلش سکھایا جاتا ہے, تو یہ اگر انگلش طریقے سے اپنی زندگی اور ماحول میں نہیں جائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ کیونکہ جس ماحول میں انسان جاتا ہے نا, اسی ماحول میں اسی کو وہ بچہ پکڑ لیتا ہے, اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو جیسے انگلش اسکول میں بچے جائیں گے, جیسے انگلش کو بچے کرتے ہیں ایسے ہی وہ کریں گے. تو میں پاکستان میں بھی دیکھا, وہاں بھی میں نے دیکھا کہ اسلامی اسکول میں لوگ عام بچے نہیں, جہاں ان کو کچھ حاصل ہو دین اور دنیا, وہاں نہیں بھیجتے, زیادہ تر نہیں بھیجتے, انگلش اسکول ڈھونڈتے ہیں.
جو لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے انگلش پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، انگلش پڑھی جا سکتی ہے، انگلش ایک تعلیم ہے، پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے، آنکھیں کھولیں، دماغ کو ذرا ٹکانے لگائیں اور بات کریں، سوچیں، اولاد سے بات کریں، اپنے رشتہ داروں سے بات کریں. مسلمان ہیں، کیا آپ مسلمان رہنا چاہتے ہیں؟ سسٹر دیکھیں، ایک بات میں اس کے اندر آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں ہر فرد تو، ہر آدمی، ہر عورت جو ہے، ہر فیملی تو یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے بچوں کو اسٹیٹ اسکول کے اندر نہ داخل کرائے. ٹھیک ہے، ایک تو اس کا سوشل مطلب اکانومک پہلو ہو گیا نا کہ ہر کوئی تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی فیسز ہوتی ہیں اور اس کے اخراجات ہوتے ہیں بہت سارے، ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ یہ جو نمبرز ہیں، جو نمبرز ہمیں ملتے ہیں، یہ ان نمبرز میں تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی جو کرسچن فیتھ کے جو لوگ ہیں، جو جن کا کوئی ریلیجن نہیں ہے، ان کی تعداد کم ہے، ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہے کمیونٹی کے حساب سے، کمیونٹی کے حساب سے اس کے اندر، جیلوں کے اندر. تو مطلب ہر مسلمان فیملی جو ہے وہ اتنے تو اسلامک اسکولز بھی موجود نہیں ہیں. مطلب آپ تھوڑا سا جو فیملی کی جو ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ پیاری ہے اولاد جو ہے دولت سے زیادہ ہے، اس لیے جو بھی ماں باپ ہیں، میرے بہن بھائی سن رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے ملک سے دوسرے ملک جائیں، ان کو تعلیم، اسلامک تعلیم دلوائیں. اگر آپ اپنے اسکولوں کو بھیجیں گے بچوں کو انگلش اسکولوں میں، تو آپ بعد ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے، اسلام پر چلیں گے، تو یہ بھول جائیں. چلیں میری بہن بہت شکریہ. اور انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی کال کی تھی اور اس وقت بھی میں نے ان سے کچھ عرض کیا تھا، تو خیر اس میں ہم مزید بات کرتے ہیں. آپ نے اچھا وہ بیچ میں جو ہے نا وہ ایڈ کیا. اچھا، ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن کے اوپر ہیں، ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بات کرنا چاہتی تھی، جو ہمارے جوان بچے ہیں نا، یہ مطلب نہیں وہ سکھا رہے ہیں. میری بہن آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے نا. آپ پچھلے 2-3 پروگراموں میں کہاں تھی پہلے تو یہ بتائیں. آؤ بات کریں میں ہم آپ کو ویٹ کرتے رہے، آپ کی کال نہیں آئی لاسٹ پروگرام میں. نو میں بس صحت نہیں ٹھیک رہی تھی، تو اللہ پاک آپ کو صحت دے، تندرستی عطا فرمائے. جی آپ فرمائیں، بات کیجئے. بس میں کرنا چاہتی تھی بھائی، جو ہمارے میں اس ملک میں پیدائش ہوں اور میں ماں بھی بن کی ہوں اور میں جوان بچے کو پیدا بھی کر لیا. یہ مطلب نہیں بھائی بچے جو اسکول سکھائے گا وہ کرے گا. یہ ماں اور ماں باپ کی محنت کی بات ہے، اور پیرنٹنگ اسکل ہونی چاہیے. جو ان کو پتہ نہیں کس طرح پرورش کرنا، تو پھر بس ہمارے لوگ بس متھا لگا رہے ہیں بس اسکول کے بارے، اور اسکول غلط ہے، دنیا غلط ہے، لیکن آپ نے آپ کو نہیں دیکھ رہے آپ کس طرح کر رہے ہیں. صحیح ہے. جی بالکل، بہت اچھی بات ہے. اور اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کرتے ہیں. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ لائن کے اوپر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم، بات کیجیے، آپ لائن پر ہیں. ہاں جی جی بات کیجیے، بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اسٹوڈیو سے بات کر رہا ہوں. جی آپ لائیو ہیں، آپ بات کیجیے، آپ پروگرام میں بات کر رہے ہیں. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے عمرے پر جانے سے پہلے آپ کو ٹیلیفون کیا تھا، آپ نے کہا آ کے واپس کرنا ٹیلی فون. میرا نام ہے جاوید، میں لیورپول کے نزدیک رہتا ہوں. میں اب عمرہ کر کے آئے ہیں، پرسوں آئے ہیں عمرہ کر کے. ماشاءاللہ جاوید صاحب، اللہ پاک آپ کا عمرہ قبول فرمائے اور آپ کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے. ٹھیک ہے جاوید صاحب، آپ فیملی سمیت گئے تھے، اکیلے گئے تھے؟ میں ہم دو گروپ کے ساتھ گئے تھے ہم. صحیح ہے، صحیح ہے. چلے میرے بھائی، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ نے وہ بات یاد رکھی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن. آپ نے کال بھی کی، بتایا بھی، اللہ پاک بار بار آپ کو یہ حاضری کی سعادت عطا فرمائے. ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ. دیکھیں امام صاحب، جو اسٹیٹسٹکس ہے نا وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر میں اس کا ایک اور دوسرا جو اس کی انالیسس ہیں، جو کرسچن فیتھ سے بلانگ کرتے ہیں پریزن کے اندر، وہ 2004 میں ان کی تعداد 41,000 تھی، اور 2014 میں وہ 42,000 ہے. تب کتنے تھی؟ 41,000 تھے اور اب 42,000 ہے وہ. اچھا، ٹھیک ہے. مگر یہ دیکھیں کہ جو کرسچن فیتھ ہے
یہ تقریباً اس جو پاپولیشن ہے اس کا کوئی 60-65% یا اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ پریکٹس کیا جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے, جو باقاعدہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے. لیکن اس میں ایک تھوڑی سی بات اگر میں یہ بھی تھوڑی سی ایڈ کر دوں کہ وہ جو کرسچنز ہوتے ہیں بہت سارے, وہ کئی دفعہ ہوتے بھی ہیں لیکن وہ اپنے آپ, اب وہ دوسرا پوائنٹ میں وہی وہ دوسرا نمبر جو ہے نا, جو ڈکلیئر کرتے ہیں نو ریلیجن, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایک تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو کرسچن ڈکلیئر کر رہے ہیں, جو نو ریلیجن ڈکلیئر کرتے ہیں, صحیح ہے, وہ ان کی تعداد کوئی 2004 میں کوئی 24,000 کے قریب تھی, اور 10 سال کے بعد ان کی تعداد جو ہے وہ 25,000 ہے. مطلب ریشو کے لحاظ سے وہ اسی اپنی پرسنٹیج کے اندر ہیں, صحیح ہے, تھوڑا بہت کمی بیشی ہے, تھوڑی بہت 10 سال میں ان کا ایسا نہیں ہو کہ کوئی ڈراسٹک چینج ہو گئی ہو کہ پریزن میں جو ہے انہوں نے بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ جانا شروع کر دیا ہو. اچھا, اسی طریقے سے بدھسٹ جو کمیونٹی ہے وہ 1100 کے قریب تھے, اور 10 سال کے بعد وہ کوئی 1600-1700 کے قریب جو ہے. اچھا, پھر اس کے بعد سکھ کمیونٹی جو ہے وہ کوئی 500 کے قریب تھے پریزن کے اندر, اور 10 سال کے بعد 2014 کی جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ کوئی 700-750 کے قریب ہیں. یہ دیگر جو ہے نا, یہ بھی ابراہیم بھائی آپ ساتھ ساتھ بتائیے گا, کالر ویٹ جی کالر لے لیتے ہیں, اس کے بعد اور جو باقی اسٹیٹسٹکس ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے. میں چونکہ جیل کے اندر بھی گیا تھا تو اس لیے اندر جو میں نے حال دیکھا وہ بیان کرتا ہوں. جب میں جیل کے اندر گیا تو بڑا پریشان تھا. میں ایک آدمی کے میں نے فارم فل کیے تھے انشورنس کے, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لیگل ہے, تو جیل کے اندر پہنچ گیا. تو میں نے وہاں دیکھا کہ جب میں بہت گھبرایا ہوا تھا تو مجھے ایک انگریز نے لڑکے نے بتایا کہ تیرے پاکستانی بھی ادھر ہیں, تو ان کو بلایا, تو انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا, چائے وغیرہ اورنج دی, اور مجھے کہا کہ گھبراؤ نہیں. تو وہاں مجھے ایک انگریز لڑکے کے ساتھ کمرہ ملا, تو وہاں کچھ ننگی تصویریں لگی ہوئی تھی. تو مجھے کہتا ہے یو مسلم, میں کہا یس. تو اس نے جتنی ننگی تصویریں تھیں اتاری اور بیگ میں ڈال کے باہر جا کے پھینکا. تو اس نے میری اتنی عزت کی. تو پھر وہ جو میرے پاکستانی تھے اور ایک بنگلہ دیش کا لڑکا تھا, 2 نائجیرین تھے, انہوں نے میری بڑی عزت کی اور مجھے بڑا حوصلہ ملا. تو مجھے ویسے لگے جیسے کچھ فرشتے ہیں. ایک اردو اسپیکر, ایک کہتا ہے میں شیعہ ہوں, دوسرا کہتا ہے میں خان ہوں. تو وہاں میں نے دیکھا کہ 3 نوجوان میں نے ایسے دیکھے جو جہاں کے قیدیار تھے, وہ لڑائی میں وہاں گئے تھے کہ ہماری لڑائی ہوئی تھی. تو باقی جو مجھے میرے 30 سال سے اوپر تھے, اور یہ سب فراڈ میں جیل میں گئے تھے, اور وہ یہاں کے نہیں تھے. وہ باہر سے کوئی پڑھنے آیا, کوئی کیا کرنے آیا, تو جیل میں پہنچے ہوئے تھے. تو والدین بیچارے تو کوشش کرتے, لیکن لڑکا جب 18 سے اوپر چلا جاتا ہے تو خود مختار ہو جاتا ہے, تو وہ پھر کچھ بھی کرتے ہیں, پھر والدین کے بس کی بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر. آمین. بہت شکریہ میرے بھائی, شکریہ. نیکسٹ کالر انہیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا. اچھا امام صاحب, یہ ایک جو سوال ایک اور ہمارے جو کالر تھے انہوں نے بات کہی تھی جو ریہیبلیٹیشن کے اوپر نا, کہ جو افینڈرز ہوتے ہیں جب وہ باہر آتے ہیں جیل سے تو ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے مختلف ادارے کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا, کچھ ادارے اس میں سے ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ گورنمنٹ ان کو فنڈ کرتی ہے اور وہ ریہیبلیٹیشن کا کام کرتے ہیں. وہ ان کو کہ کون کس جاب کے اندر جانا چاہتا ہے ان کی بہت سپورٹ کرتے ہیں نا, بہت ساری. بلکہ جو بڑی جو کمپنیز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ایک حصہ جو ہے وہ اپنی جابس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ان کے لیے مخصوص رکھے. اچھا, اور ایک اور بہت ایک اچھی ایک پازیٹیو جو ایک فگر ہے, وہ فگر یہ کہ یہی جو جسٹس سسٹم یہ بتاتا ہے کہ جو ری افینڈنگ ریٹ ہے وہ 45% ہے. ایک بندہ جو کبھی جیل گیا ہے نا, یہ بالکل وہی بات ہے جو بات ابھی پہلے ایک مرتبہ کسی نے ہم سے یہ شیئر کی ہے کہ اتنا اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ وہ کوئی فیل ہی نہیں کرتا کہ جیل بھی کوئی مشکل جگہ ہے. وہ 45% لوگ دوبارہ کسی آفینس کے اندر جاتے ہیں, مگر جو مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 45% نہیں ہے, وہ 36% ہے. وہ اس کی نسبت کم ہے. بہت سارے جو ہیں وہ سدھر جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نہیں جائیں. اچھا, اس کے مختلف پہلو ہیں ری افینڈنگ کے اور ریہیبلیٹیشن کے, اس کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا آؤ بات کریں کے اندر انشاءاللہ.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम आओ बात करें के आखिरी हिस्से में हैं और इसमें हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉल्स भी शामिल करें। आज हम बात कर रहे हैं कि नौजवान जेलों के अंदर उनकी तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है। तो हमारे साथ एक कॉलर हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी ब्रदर, मेरा उर्दू इतना सही नहीं है। कैन आई स्पीक इन इंग्लिश प्लीज? श्योर, इंशाल्लाह। Okay, brother, thank you for accepting my call. I was just listening to the back end of the debate that was being discussed. First of all, may I say it's quite a useful and important subject that we need to talk about. The particular point that I wanted to raise or talk about was, you know, there was a sister who was talking about English schools and how our children are in, you know, a lot of the time they are actual in English schools. Now, I just want to talk about my own experience. You know, I'm 46 years old. I was born in this country, etc. You know, I was born with a father who was quite strict. You know, he made sure that we weren't on the roads, etc. I suppose the point that I'm trying to make is that we live in a westernized society. We are Muslims living in this country. You know, that puts a level of responsibility on us if our faith is important to us, which it is for many Muslims. Then, you know, that is the core of us as being humans, etc. We live in this Western society. Our children will go to that English school, sure. But we have a key role to play as parents. And I'm sort of diverting slightly from the subject because the subject is about prisons as well. But one thing I want to say is that, and maybe other parents may not agree, but from what I see and from my experience, I feel parents have gone away from their role as parents. Yeah. And we need to be strong on our role as parents because we have a duty, like the earlier caller said, up until 18, parents have a big role to play in the development of their child, in the shaping of that child, in the introduction of Deen and Islam. You know, my parents never spoke a word of English. I'm born in this country. I've lived in this country. I've gone to school in this country. I'm working in this country. In fact, I've spent a lot of my time with non-Muslims, you know, and now I have a role and I have a duty to give the same principles and the same messages and to my 16-year-old and my 22-year-old as well. MashaAllah. And for us, you know, and for many other Muslims, alhamdulillah, our deen is at the core of our lives, and that should be very important. Yes, my brother, mashallah, mashallah, you made the point that the parents, they have very important role. Jazakallah khairan for your call. There is no argument, there is no disagreement that, you know, as you said, there is no disagreement that the parents, especially for those cases where, you know, these problems started from, the core issue with the family. The parents, they did not fulfill their duty to bring up their child up to the standard, up to the level. There is no disagreement. Is perfectly fine. बिल्कुल ठीक बात है उनकी, और जो आइडेंटिफाई उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया है। प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है जहां पेरेंट्स जो हैं वो अपने काम को छोड़ देते हैं। इब्राहिम, इसी में साथ साथ हम एक और भी कॉलर हैं, हम ये भी साथ साथ जानना चाहेंगे कि कुछ अगर वो एडवाइस वगैरह करें तो वो भी बहुत मुफीद होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं प्रोग्राम देख रही थी, आज फर्स्ट टाइम ही मेरी नजर पड़ी है कि नौजवान जेलों में क्यों। तो जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि ये जो इंग्लिश सीखने का और उर्दू का सवाल नहीं है यहाँ पे कि बच्चे इंग्लिश स्कूल में जाते हैं या उर्दू में जाते हैं। मकसद ये है दीन से दूरी। जो मेन रीजन है वो मजहब से दूरी है, इस्लाम से दूरी है, मस्जिद से दूरी है। मस्जिद से बच्चों का ताल्लुक ही नहीं है और पेरेंट्स का भी नहीं है, बच्चों का भी नहीं है। सही। तो जब तक ये चीज पैदा नहीं ना होगी, सही है, और जब तक दुआ शामिल नहीं होगी, सही है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला का फजल नहीं होगा,
تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. صحیح ہے میری بہن, بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں, لیکن ایک تھوڑا سا آپ سے گلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلی دفعہ آپ کی نظر پڑی ہے, ہمیں 3-4 مہینے ہو گئے ہیں پروگرام کرتے ہوئے, مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح شامل ہوتی رہا کریں گی. ہاں جی ضرور انشاءاللہ, میں تو بس چینل لگا ہوا تھا تو میں دیکھ رہی تھی, میں نے کہا میں آج بات کرتی ہوں. بہت شکریہ. بالکل, ہمارے جو ٹاپکس ہوتے ہیں ہم سوشل ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں, پرابلمز جو کمیونٹی کو ہے, جو سوسائٹی کو جو پرابلمز ہیں, ہمارا رول جو ہے وہ کیا ہے. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات کیجئے. میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہی ہوں. ہم لوگ 1970 میں یہاں آئے تھے, تو بچے میرے ادھر ہی بڑے ہوئے ہیں. صحیح. تو میں جو اب دادی نانی بن چکی ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر بچوں کو گھر پہ ماں باپ جو ہے وہ تربیت دیں اور خود اسلام میں پریکٹیکل اسلام کے ساتھ چلیں, اور ساتھ ساتھ ان کو محبت پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ ہم ٹیپیکل جو ایسے کہتے ہیں ہم باپ ہیں یا ماں ہیں, تو وہ بچے پھر ہم لوگوں سے ڈر جاتے ہیں, تو وہ ہمارے جو اپنے اسکول سے لے کے آتے ہیں باتیں وہ شیئر نہیں کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بچوں کو گھر پہ ڈر ہوتا ہے, جب باہر جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ اپنی شیئر کرتے ہیں, تو وہ ان کو غلط ایڈوائس دیتے ہیں, اس کی وجہ سے بچے جو ہے نا وہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. غلط راستے. بہت اچھی بات ہے, بچوں کے ساتھ اگر ان کا دوست بن جایا جائے تو بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ وہیں پہ ختم ہو جائیں گی. بہت اچھی بات کہی ہے. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'd just like to say that our young youth people are going to jail because they don't have nowhere to go to. I think the mustard should open youth clubs for them to run to, and have like cricket clubs or football or karate clubs more, because the poor children don't know where to go to, and then the parents are scared to send them to other places, and then that's when it goes wrong, and their mind, because they want to enjoy life as well, but they don't have no play, and their parents don't play with them, and you need to adjust and make the parents involved, and make more community, some sports days or something for people to go to. جی بہت امپورٹنٹ ہے, ویری ویری امپورٹنٹ ایڈوائسز, اینڈ آئی بلیو the people who are running mosques, inshallah they will look into, and they will take this advice seriously for the benefit of the community. Many mosques, alhamdulillah, there are many mosques here. People have but there are many mosques still, where they do need to improve their services for the community, for young people, inshallah. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محمد اقبال بول رہا ہوں فرانس پیرس سے. ماشاءاللہ جی, شامل ہو جائیے جی فرانس سے بھی آپ ہمارے ساتھ. جی تو ٹھیک ہے, آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ جو آپ نے کوشچن لکھا ہوا ہے یا پوچھ رہے ہیں, اس کا جواب جو ہے اتنا آسان تو نہیں ہے دینا, کیونکہ جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں, لیکن میرا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ ماں باپ کا ہی حق ہے کہ ان کو اپنی حقیقت سمجھائیں کہ ہم لوگ کیا تھے, کہاں سے آئے تھے, اپنی پرانی یادداشت ان کو یاد کروائیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل ہے. اپنی جو روٹس ہیں, دیکھیں ہم لوگ جب یہاں آئے تھے, ہم لوگ آسان طریقے سے نہیں آئے تھے, مشکل وقت تھے ہمارے اوپر, ٹھیک ہے. میں بھی یہاں 40 سال سے ہوں فرانس میں. کیا خیال ہے؟ تو ہم لوگوں کو بولنا چاہیے اپنی اولاد کو کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے, کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے. تو آج کل کے ماں باپ جو اپنے کمرے میں ٹی وی لگا کے بیٹھے ہیں, بچے اپنے کمرے میں ٹی وی لگا کے بیٹھے ہیں. پہلے تو ہماری ماں دادی اپنی کہانیاں سناتی تھی, ہم لوگ کیسے ہم لوگ وقت گزار رہے تھے. صحیح بات ہے اقبال صاحب, بالکل آپ کا بھی وہی پوائنٹ ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ والدین کا تعلق مضبوط ہوگا تو ان پرابلمز کو کنٹرول کرنے میں کچھ مدد مل سکے گی. بہت شکریہ اقبال صاحب, فرانس سے شامل ہوئے, آئندہ بھی اسی طرح شامل ہوتے رہتے ہیں, اسی طریقے سے شامل ہوتے رہیں. یہ بات آپ نے وہی کہی ہے کہ بچوں سے دوستی ہونی چاہیے. کہانی سنائیں گے تو آپ ان کے دوست بنیں گے, وہ آپ کے دوست بنیں گے. آپ ان کو کہانی سنائیں گے, وہ اپنے پورے دن کا روٹین آپ کو سنائیں گے. یہی بات, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بات کیجیے. ادھر ہیں جی آپ لائیو ہیں, بات کیجیے. جی اب میں بچوں کی بات بتاتی ہوں. سب سے بڑا جو بیٹا ہے نا, ہم لوگ اسلام آباد میں تھے یہاں سے, یعنی کہ یہاں سے اسلام آباد میں جو یہ
بہن آپ سے بات چیت نہیں ہو پائے گی کیونکہ آپ کی جو ٹی وی کی آواز ہے نا وہ آپ کو بھی سنائی دے رہی ہے, جو ہم بات کر رہے ہیں پھر وہ دوبارہ آواز آتی ہے, پھر آپ کی آواز دوبارہ آتی ہے, تو اس طریقے سے یہ سلسلہ مشکل ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں, مگر اس سے پہلے یہ کہ جو بھی کال کریں وہ پہلے اپنی ٹی وی کی آواز بند کریں, اس کے بعد فون ملائیں, فون ملا کر ہم صرف ٹیلی فون کے اندر بات کریں. اچھا امام صاحب, ایک اور پہلو جس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم پروگرام کے بالکل آخری حصے کے اندر ہیں نا جی, اور ایک پہلو جو جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نا میڈیا کے اندر, اصل میں دیکھیں جو انسٹیٹیوٹس ہیں جی وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مگر چونکہ میڈیا جو ہے, جو نیشنل میڈیا ہے, وہ ایک اپنی رائے قائم کرتا ہے عوام الناس کے لیے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور اس رائے قائم کرنے کی وجہ سے لوگوں کے ذہن جو ہے وہ بن رہے ہوتے ہیں, ذہن سازی کے اندر. تو ایک جو اوور آل جو ایک پکچر جو ہے وہ بنا دی گئی ہے, وہ ایک ایکسٹریمسٹ, ایک ٹیررسٹ, ایک دہشت گرد اور اس طریقے کی جو پکچر ہے وہ بنا دی گئی ہے. اچھا, جو منسٹری آف جسٹس کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے 10 سالوں کے اندر جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ جو لوگ مسلم کمیونٹی سے جو جیلوں کے اندر گئے ہیں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا, جو باقی جو جرائم ہیں, مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی مطلب ان کیسز کی وجہ سے بہت سارے جو ہے نا وہ, تو ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ ایسا ہوا بھی نہیں ہے, بلکہ ان کی تعداد 150-200 کے قریب ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے نا وہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے وہ ٹوٹل جو فگرز ہیں وہ فگر ہیں. اچھا, جب یہ فگرز نیشنل میڈیا کے اوپر آتی ہیں تو یہ فگرز اس طریقے سے آتی ہیں کہ جیسے یہ جو کوئی 12,000 جو مسلمان نوجوان یا مسلمان جو پریزنس کے اندر موجود ہیں کہ وہ کوئی ٹیررسٹ تھے یا وہ کوئی دہشت گرد تھے یا وہ کوئی فلانی یہ پلاننگ کر رہے تھے, تو یہ اس طریقے کا بھی معاملہ بہرحال نہیں ہے. اچھا, یہ بھی نہیں ہے, لیکن اس کا ایک پہلو, ایک فرق جو ہے وہ پڑتا ہے, کیونکہ یہ پچھلے 10 سالوں سے تقریباً ٹیررزم کے حوالے سے باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اس کا یعنی یہ ایک پہلو ہے, اب اس کو ایک پہلو کہہ سکتے ہیں اس کے دیگر پہلو سے ہٹ کے, کہ اس کی وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ناظرین کرام کہ جب دہشت گردی کے معاملات کو ریلیٹ کیا جاتا ہے, بچوں کو جابز وغیرہ نہیں ملتی, بالکل ہے, ان کا جو ہے وہ یہ ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کو جب سوسائٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تو پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ یار چلو میں کوئی اور راستہ بناتا ہوں. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ پہلو ہوتا ہے. یہ جو اس وقت جو ہماری مسلم سوسائٹی کو, جو فیملیز کو, جو پیرنٹس کو جو چیلنجز جو درپیش ہیں نا, ان میں سے ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جس وقت بچے, ینگ جنریشن ڈسکریمنیشن کا شکار ہوں, جب وہ انہیں جابز محض ان کے محمد اور احمد اور علی ہونے کے وجہ سے نہ مل سکے, تو اس وقت وہ ان پرابلمز کو کیسے ٹیکل کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے, اگر آپ کے بچوں کو, میرے بچوں کو جاب اس لیے نہیں مل پائی کہ جان اور ڈیوڈ کو پریفر کر دیا گیا اور جو محمد اور علی اور جو فاطمہ ہے اس کو جاب نہیں مل پائی ہے, تو اس ایسی صورتحال میں ہمیں دیکھیں, ایک تو وہ ہے نا کہ جو ایک جو لابنگ کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے, اور جو مختلف جو ادارے ہیں ان کے کام ہیں, انسٹیٹیوٹس کے کام ہیں, مگر ہمیں ایز اے کمیونٹی اس صورتحال سے کس طریقے سے نپٹیں گے, اس طریقے سے اپنے بچوں کو ان کی کس طریقے سے ہم تربیت کریں گے, ان کو کس طریقے سے کاؤنسلنگ کریں گے. کیونکہ دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر کوئی بھی ایک بچہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, اگر وہ, کیونکہ یہ سارے کے سارے معاملات وہ ہوتے ہیں کہ ڈپریشن ہوتی ہے اس میں, ٹھیک ہے, جب بات یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو ابھی تک کہ 10 جگہ ایک انٹرویو دے کے ایک بچہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس نے یونیورسٹی سے گریجویٹ تھا, جاب اس کو نہیں مل رہی ہے, تو اس صورتحال میں اب ماں باپ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کریں گے, کس طریقے سے اس کی ہمت افزائی کروائیں گے, کس طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں گے. یہ سارے معاملات وہ ہیں کہ جس میں بچوں کو ان کے حال کے اوپر نہیں چھوڑ دیا جا سکتا. بالکل یہی بات ہے ابراہیم بھائی, وہی بات ہے, تقریباً تمام ناظرین نے بھی یہی کہا ہے کہ جی والدین جو ہے انہیں اپنا رول ادا کرنا ہے. بات یہ ہے کہ کون سا والد, کون سی والدہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ صحیح راستے پہ جائے, یا کون چاہتا ہے کہ ان کے بچے غلط راستوں پہ جائیں, لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں, جو پیرنٹنگ سکلز جو ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا. چونکہ بالکل ہم پروگرام کے آخر میں ہم نے دعا بھی کرنی ہے, ایک کالر مختصر سے شامل کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے بہن. جی میں بادشاہ سے بات کر رہی ہوں. جی یہ جو ابھی بات کر رہے تھے ابراہیم بھائی, اور جس لاسٹ جو پوائنٹ تھا کہ ناموں کی وجہ سے اور ڈسکریمنیشن کی وجہ سے,
یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور اس میں ایک یہ جتنا میں نے بھی اپنی پروفیشن میں اور یہاں رہتے ہوئے اتنے عرصے میں پچھلے 10 سالوں میں جتنا میں سمجھی اس بات کو, ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان جیسے بھی ہیں پہلے سے بھی اچھے ہوں اور اچھے ہو جائیں. اب میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اب اور زیادہ کمپٹیشن کرنا ہے. پہلے اگر آپ A گریڈ لیتے تھے اب A* لینا ہے آپ کو, یعنی کہ اور بھی اس کمپٹیشن میں آگے چلو, نہ صرف یہ کہ دنیا کے بلکہ دین کے بھی, یعنی اس میں بھی اچھے ہو کے بتاؤ اور اتنے اچھے انسان ہو کے کہ بھئی یہ تو دنیاوی لحاظ سے بھی A* پہ چلا گیا اور ویسے اس کے مینرز کتنے اچھے ہیں, اس کا بیہیویئر کتنا اچھا ہے, کتنا ہمبل یہ بچہ یا بچی ہے, اور ٹیچرز کے ساتھ کتنی اچھی تمیز ہے اس کی, آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا, چیریٹی میں بھی. تو دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ جس اسٹیج پر تھی اس سے اب اور اگلی اسٹیج پہ جائے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ میری بہن, بڑا خوبصورت پوائنٹ آپ نے کیا ہے کہ بچے خود کو اتنا جو ہے وہ اس معیار پہ لے جائیں کہ وہ ضرورت بن جائے کمیونٹی. ایک آخری کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. جی پروگرام میں آپ کا دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ سے, اب ہمیشہ سے بڑے اچھے اچھے ٹاپک رکھتے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے مجھے دیکھ کے سن کے بڑا افسوس بھی ہوا کہ مطلب اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جیلوں میں. تو اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی بچپن سے ہی اچھی تربیت کرنی چاہیے. ان کو اچھے برے کے تمیز بچپن سے ہی اگر ہم سکھائیں گے تو شاید بڑے ہو کے ان برے کاموں میں نہ پڑے. بہت شکریہ میری بہن, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرے خیال یہ خلاصہ ہو گیا ہمارے پروگرام کا. جو بہن نے جو بات کہی ہے بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ جس پہلو کے اوپر بات اپنے اس پروگرام کو اس کا ایک سمری جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے تھے. جی آپ کی طرف دعا کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین. اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے الہ العالمین, پاک پروردگار, تیرے اتنے احسانات ہیں, اتنے کرم اور اتنے فضل ہیں کہ ان کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر پاتے. اے الہ العالمین, لیکن ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, خطا کار ہیں. الہ العالمین گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. اے پاک پروردگار, تو ہمیشہ اپنے کرم فضل کا معاملہ فرماتا ہے. الہ العالمین ہماری جتنی بھی خطائیں ہیں, گناہ ہیں, غلطیاں ہیں, خامیاں ہیں, اے پاک پروردگار ان سب کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہمارے عزیز و اقارب, دوست احباب, رشتہ داروں میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, الہ العالمین ان کی بھی بخشش فرما دے. ان کے قبر و حشر کے منازل کے اندر آسانیاں عطا فرما دے. اے الہ العالمین جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. والدین کا سایہ اپنی اولاد پر تا دیر قائم و دائم فرما. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنے اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. اے میرے پاک پروردگار, کوئی بچہ کوئی بچی اگر راہ راست سے بھٹک چکے ہیں, اے میرے پاک پروردگار تو ہدایت دینے والا ہے. الہ العالمین انہیں سیدھے راستے پر گامزن فرما دے. الہ العالمین ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هذا ذلنا ظاہر بین یدیک وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ناظرین کرام, یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے پروگرام جستجو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.